TNN TV کے بین الاقوامی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں کوکب فاروقی۔ کچھ بات کر لیتے ہیں قبیلے کی سربراہ تانیہ جمی نے زور دیا ہے کہ برطانوی جوڑے کو اس زمین کی تاریخ اور اہمیت سمجھنی چاہیے۔ اس زمین کے نیچے ان کے آباء و اجداد دفن ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانوی شاہی خاندان کے چشم و چراغ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل نے کینیڈا میں جہاں اپنا نیا گھر خریدا ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر برطانوی نوآبادیات کاروں کی چرائی ہوئی زمین پر بنا ہے۔ مقامی قبیلے کے افراد کا دعویٰ ہے کہ کینیڈا کا یہ علاقہ ان کے آباء و اجداد کی ملکیت تھا۔ 2 صدیوں قبل انہوں نے برطانوی تسلط کاروں سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت یہ زمین چند $100 کے بدلے انہیں دے دی گئی۔ قبیلے کی سربراہ تانیہ جمی نے زور دیا ہے کہ برطانوی جوڑے کو اس زمین کی تاریخ اور اہمیت سمجھنی چاہیے۔ اس زمین کے نیچے ان کے آباء و اجداد دفن ہیں۔ وینکوور نامی یہ جزیرہ سن 1849 سے 1866 کے درمیان برطانوی تسلط میں تھا۔ یہاں پر پہلی برطانوی آبادکاری سن 1843 میں کی گئی۔ اب شہزادہ ہیری نے یہیں پر اپنا وسیع و عریض گھر خریدا ہے جس کی مالیت 1.70 کروڑ پاؤنڈز لگ بھگ 2 ارب 16 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد ہے۔ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس مینشن کا مالک کون تھا اور شہزادے نے یہ گھر کس سے خریدا ہے۔ خیال رہے کہ شہزادہ ہیری اپنی اہلیہ میگن اور بیٹے آرچی کے ساتھ جلد ہی کینیڈا میں خود مختار اور آزاد زندگی کا آغاز کریں گے۔ میگن اور آرچی کینیڈا پہنچ چکے ہیں اور گزشتہ ہفتے ہیری ان سے ملنے آئے تھے، تاہم جلد ہی وہ واپس برطانیہ لوٹ گئے جہاں ان کی شاہی مصروفیات ابھی جاری ہیں۔ ولی عہد شہزادہ چارلس اور انجہانی شہزادی لیڈی ڈیانا کے چھوٹے صاحبزادے شہزادہ ہیری کچھ عرصہ قبل تک تخت نشینی کی قطار میں چھٹے نمبر پر تھے۔ انہوں نے سن 2018 میں امریکی اداکارہ میگن مرکل سے شادی کی تھی۔ جوڑے کا ایک بیٹا بھی ہے۔ شہزادہ ہیری اور میگن مرکل نے چند روز قبل شاہی خاندان سے علیحدگی اور معاشی طور پر خود مختاری کا فیصلہ کرتے ہوئے برطانیہ سے کہیں اور منتقل ہونے کا اندیا دیا تھا۔ شاہی جوڑے نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ شاہی پروٹوکول چھوڑ کر عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور اب وہ مستقبل میں اپنے فلاحی اور دیگر کاموں پر توجہ دیں گے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کر لیتے ہیں ٹورنٹو میں کرونا وائرس کا شکار شخص بہتر حالت میں ہے جس کی متعلقہ حکام نے تصدیق کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں کرونا وائرس کا شکار شخص بہتر حالت میں ہے جس کی متعلقہ حکام نے تصدیق کر دی ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد کینیڈا پبلک ہیلتھ کے حکام کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے چائنا سدرن ایئر لائن کی پرواز کے کچھ مسافروں کا پتہ لگانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ تاہم کینیڈا کے چیف پبلک ہیلتھ آفیسر نے زور دے کر کہا کہ مستقبل میں انفیکشن کا خطرہ کم ہے اور پبلک ہیلتھ پروٹوکول کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر تھریسا ٹام نے بتایا کہ اس شخص کی عمر 50 برس ہے جو اس وقت ٹورنٹو کے ایک اسپتال میں مستحکم حالت میں ہے جس میں اس ہفتے کے آغاز پر گوانزو سے ٹورنٹو جانے والی پرواز میں وائرس کی علامت ظاہر کی گئی۔ واضح ہے کہ چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ 2744 افراد متاثر ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کر لیتے ہیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں شہریوں کی جانب سے ایران میں جنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایران سے جنگ اور تنازعات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں امریکی سفارتی مشن کے سامنے بھی جنگ مخالفین کے ایک گروپ نے مظاہرہ کیا اور امریکہ کی ایران مخالف پالیسیوں میں تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین ایران سے جنگ نہیں، پابندیاں فوری ختم کرو، ایران کے اقتدار اعلیٰ کا احترام کرو جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ کینیڈا کے شہر ایڈمونٹن میں بھی کیے گئے ایسے ہی ایک مظاہرے میں شریک لوگوں نے ایران اور مغربی ایشیا کے بارے میں امریکی صدر کی پالیسیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں شہریوں کی جانب سے ایران میں جنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کینیڈا بھر میں اس قسم کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مظاہروں کا یہ سلسلہ ایرانی جنرل قاسمی سلیمانی کی ہلاکت کے بعد سے شروع ہوا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی جنرل کو قتل کرنے کا امریکی اقدام غیر قانونی تھا۔ ڈاؤن ٹاؤن مونٹریال میں ہونے والے مظاہرے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے امریکی صدر کی ایران مخالف پالیسیوں اور جنگ کی مخالفت میں نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایران سے جنگ اور تنازعات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کچھ بات کریں گے کیوبک میں 8 فرانسیسی سیاحوں کے زیر استعمال 7 سنو موبائلوں کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ 3 معمولی زخمی سیاح واپس فرانس پہنچ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
کینیڈا میں شدید برفباری کے دوران صوبہ کیوبیک کے موٹر بائیک سمیت لاپتہ ہونے والے 2 مزید فرانسیسی سیاحوں کی لاشیں ایک منجمد جھیل سے برآمد کر لی گئیں، جبکہ 2 دیگر کی تلاش جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کے ترجمان ہیوگیس بیولی نے بتایا ہے کہ حادثہ کیوبیک سٹی سے تقریباً 225 کلومیٹر شمال میں سینٹ چین جھیل میں پیش آیا۔ 58 سالہ گلیس کلاٹ کی لاش دریائے گرانڈے ڈسچارج سے برآمد ہوئی۔ واضح رہے کہ 8 فرانسیسی سیاحوں کے زیر استعمال 7 سنو موبائلوں کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ 3 معمولی زخمی سیاح واپس فرانس پہنچ گئے ہیں، جبکہ ان کے 42 سالہ کینیڈین گائیڈ انہیں بچانے کی کوشش میں موت و حیات کی کشمکش کے بعد چل بسے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ مونٹریال کی میئر ویلیری پلونت نے کہا ہے کہ سومنگری نے بورو آفس کے اندر ہراساں کیے جانے کے الزامات پر شہر کے کنٹرولر جنرل کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مونٹریال میں ایک بورو کی میئر کو پروجیکٹ مونٹریال کراکس سے نکال دیا گیا ہے۔ جاری کیے گئے ایک بیان میں مونٹریال کی میئر ویلیری پلونت نے وضاحت کی کہ سومنگری نے بورو آفس کے اندر ہراساں کیے جانے کے الزامات پر شہر کے کنٹرولر جنرل کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ستمبر 2019 میں مونٹریال کی سوموگمری نے بورو آفس کے اندر ہراساں کیے جانے کے الزامات پر شہر کے کنٹرولر جنرل کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ستمبر 2019 میں مونٹریال کی شہری انتظامیہ نے 2 ملازمین پر نفسیاتی ہراساں کرنے کے الزامات کا جائزہ لینے کے لیے 2 تفتیش کاروں کو مقرر کیا تھا، جس کے بعد شہر کے کنٹرولر جنرل نے ہراسگی کے واقعات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے اور منعقد سفارشات پیش کی۔ شہر کی میئر کا کہنا ہے کہ سومنگری نے اس رپورٹ کی صداقت اور اس کے نتائج کی مخالفت کی ہے اور سٹی کنٹرولر کی سفارشات پر عمل درآمد سے کھل کر انکار کر دیا ہے۔ پلونت کا کہنا تھا کہ سومنگری کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن وہ نہ مانی۔ شہری حکومت کے خلاف انہیں ہٹانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کچھ بات کر لیتے ہیں امریکی ریاست ورمونٹ میں موس کو ریسکیو کرنے کے لیے کرین منگوائی گئی، جس کی مدد سے موس کو ریلوے ٹریک سے ہٹا کر چند میل دور محفوظ جگہ پر اسے منتقل کر دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست ورمونٹ کے فش اینڈ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک موس جو فعال ریلوے ٹریک پر پھنس گیا تھا اسے ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ٹرین کے عملے، فائر ڈپارٹمنٹ اور مقامی انتظامیہ نے مل کر موس کو بچایا۔ FWD کو لووڈو کمونڈش کے قریب موس کے پھنسنے کی اطلاع ملی اور جلد ہی اس کے بارے میں تحقیقات کے لیے مقامی گیم وارڈنز اور وائلڈ لائف کی ایک ٹیم تعینات کر دی گئی۔ موس کو ریسکیو کرنے کے لیے کرین منگوائی گئی، جس کی مدد سے موس کو ریلوے ٹریک سے ہٹا کر چند میل دور محفوظ جگہ پر اسے منتقل کر دیا گیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ خبر شامل کر لیں گے۔ آپ کو بتائیں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے چینی حکام نے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے کی تصدیق کر دی۔ کرونا وائرس نے چین سمیت متعدد ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے چینی حکام نے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافے کی تصدیق کر دی۔ کرونا وائرس نے چین سمیت متعدد ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ 2744 افراد متاثر ہیں۔ چین نے وبا کو روکنے کے لیے عام تعطیل میں بھی توسیع کر دی۔ حکام نے عام تعطیل کو ختم کرنے کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا ہے۔ کینیڈا بھی متاثر ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ امریکہ اور فرانس نے اپنے شہریوں کو ووہان سے نکلنے کی تیاریاں کر لیں۔ ہانگ کانگ میں وائرس کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے۔ متاثرہ شخص نے ووہان کا سفر کیا تھا۔ ڈزنی لینڈ اور اوشن پارک بھی بند کر دیا گیا۔ تائیوان نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے ہاں آنے والے چینی سیاحوں کے گروہ کو روک دیا، جبکہ صوبہ ہیونی کے افراد کے ملک میں آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ امریکہ اور فرانس نے اپنے شہریوں کو ووہان سے نکالنے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ فرانسیسی شہریوں کو دوسرے چینی شہر منتقل کیا جائے گا، جہاں سے انہیں فرانس واپس لایا جائے گا۔ امریکہ منگل کے روز اپنے اسٹاف اور شہریوں کو ووہان سے نکالے گا۔ ادھر وائرس پر قابو پانے کے لیے چینی اقدامات بھی زوروں پر ہیں۔ وائرس کے سدباب کے لیے ویکسین کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ ووہان شہر میں شہریوں کو گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چینی حکام نے بیجنگ سمیت کئی شہروں میں طویل سفر کرنے والی بسوں پر پابندی لگا دی ہے۔ چین نے پورے ملک میں جانوروں کی تجارت پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ دوسری جانب چینی صدر شی جن پنگ نے پولٹ بیورو کی میٹنگ بلا لی ہے اور کہا ہے کہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ امریکہ، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور، نیپال، ویتنام، جنوبی کوریا اور تائیوان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریض سامنے آ چکے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے
हमारा चैनल TNNLive.tv। अरब मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब 5 रॉकेट दागे गए थे, जिनमें से 3 रॉकेट सिफारत खाने के अंदर गिरे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर होने वाले रॉकेट हमलों में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया की खबरों के मुताबिक बगदाद में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने पर रॉकेटों से हमले में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब 5 रॉकेट दागे गए थे, जिनमें से 3 रॉकेट सिफारत खाने के अंदर गिरे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इराकी हुकाम ने हमलों में सिर्फ एक शख्स के जख्मी होने की तस्दीक की थी, ताहम रूसी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि रॉकेट हमलों में मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए सिफारत खाने से मुंतकिल किया गया। 5 रॉकेटों में से एक रॉकेट अमरीकी सिफारत खाने के कैफेटेरिया में भी गिरकर फटा। रॉकेट हमलों के बाद अमरीकी तैयारों ने सिफारत खाने के कंपाउंड में लैंडिंग की। सिफारत खाने में हेलीकॉप्टर उतरते देखे गए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। अफगानिस्तान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अफगानिस्तान की आरियाना एयरलाइन का तैयारा तालिबान के ज़ेर असर सूबे गजनी में गिरा है। तैयारा बोइंग 737 में तकनीकी वजूहात के बायस पहले आग लगी और फिर वो गिर गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 83 मुसाफिर सवार थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान की आरियाना एयरलाइन का तैयारा तालिबान के ज़ेर असर सूबे गजनी में गिरा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा बोइंग 737 में तकनीकी वजूहात के बायस पहले आग लगी और फिर वो गिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि किसी भी मुसाफिर के बच जाने की इत्तला नहीं है, ताहम इस हवाले से मुसद्दिक़ इत्तलात सामने नहीं आई। गजनी के सूबाई कौंसिल के एक रुकन की जानिब से जिला दयोक में तैयारा गिरने की तस्दीक की है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि तैयारे में आग लगी हुई थी, जिसे गांव के लोगों ने बुझाने की कोशिश भी की। हमें अभी तक मालूम नहीं कि ये मुसाफिर तैयारा था या फिर फौजी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।